السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم درمیانے درجے کے زمیندار تھے، ہر چیز گھر کی ہو جاتی تھی، گندم، جو، باجرہ، دال، سرسوں، تارا میرا، جمع، سبزیاں، خربوزے، تربوز۔ 1950 کی دہائی میں زمین زیادہ تھی اور لوگ کم تھے۔ جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، گیدڑ، لومڑ، نیولا اور کانٹوں والی سیخ، بھیڑیے اور ہر قسم کے پرند چرند، تیتر، بٹیر، طوطے، مینا، لٹورے، فاختہ، نیل کنٹھ، کلچیٹ گرمیوں کے شروع میں آتی تھیں۔ مرغابیاں کورنگ میں آ کر بیٹھتی تھیں۔ کورنگ جس پر اب راول ڈیم بنا دیا گیا ہے، اس کا پانی بہت صاف ہوتا تھا۔ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مال مویشی، گائے، بیل، بھینس اور بکریاں سب صاف پانی پیتے تھے۔ ہم بھی کورنگ سے پانی پی لیتے تھے۔ اب دارالخلافہ بننے کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ کورنگ کے پانی سے بدبو آتی ہے۔ جہاں جنگلی جانور اور پرندے تھے وہاں گھر بن گئے۔ پہلے لوگ کم تھے، اب بے شمار لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ لوکل آدمی کم اور دوسرے زیادہ۔ اب نہ پہلے والی زمین ہے نہ وہ پہلے والے لوگ۔ کھیل بھی پرانے تھے، کرکٹ کم اور گلی ڈنڈا اور کبڈی، آنکھ مچولی، پکوڑا، چپاتی، چینجو، 12 ماہ جو زمین پر 12 خانے بنا کر چھوٹے کنکروں سے کھیلتے تھے۔ لوڈو اس کی جدید شکل ہے۔ غرض بہت سارے کھیل تھے جن کو کھیل کر مزہ آتا تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف ہماری زمینیں تھیں۔ کورنگ کی طرف جاؤ تو ہماری زمین، خوب نہاتے تھے، پانی صاف تھا، مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ دوسری طرف جنگل اور کھڈے اور ٹوبے اور ٹبے، یعنی زمین کی سطح ہموار نہیں تھی۔ گاؤں کے آس پاس بھی زمین تھی جس کو لپاڑا کہتے تھے۔ مکئی اور گندم زیادہ ہوتی تھی جہاں آج کل فضائیہ کالونی ہے۔ ادھر بھی ہماری زمینیں تھیں، دالیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں۔ ایک طرف ساون کی فصل ہوتی تھی جیسے مکئی، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور خربوزے اور تربوز وغیرہ ہوتے تھے، اور دوسری طرف گندم اور جو وغیرہ ہوتی تھی۔ سرسوں نزدیک والی زمین میں ہوتی تھی جس سے تیل نکال کر استعمال ہوتا تھا۔ اونچے ٹبوں پر تارا میرا، جس کو ہم جمع یعنی کڑوا تیل کہتے تھے، اس کے بیج پھینک دیتے تھے اور بارش میں خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے۔ سرسوں اور تارا میرا یا کڑوا تیل ہم لوگ بہت زیادہ اگاتے تھے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو جانوروں کے لیے زبردست قسم کی خوراک جس کو کھل کہتے تھے۔ میں اور میرے بھائی کو والد صاحب کوئی 10 کلو تارا میرا یعنی جمع کے بیج ایک بوری میں ڈال کر دیتے تھے کہ جاؤ اور بالے تیلی کی گھانی سے تیل نکلوا کر لے آؤ۔ ایک کنستر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ تیلی سرسوں یا جمع کے بیج لکڑی کے بنے ہوئے کولو میں ڈال کر ہمیں کہتا کہ تم بیل کے پیچھے ایک لکڑی کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں بیٹھو اور بیل کو ہانکتے رہو۔ کولو سے تیل ایک طرف کنستر میں ڈلتا رہتا اور کھل ہمارے مویشیوں کے لیے بوری میں ڈال کر گھر لے آتے تھے۔ والد صاحب کرمداد گجر سے 400 روپے کی بہت اچھی بھینس لے کر آئے تھے۔ کرمداد گجر والد صاحب کا دوست تھا، اس نے 10 روپے واپس کیے۔ یہ 1956 کی بات ہے، اب تو ان پیسوں میں 4 درجن انڈے بھی نہیں ملتے۔ یہ 1956 کی بات ہے، اب تو ان پیسوں میں 4 درجن انڈے بھی نہیں ملتے۔ وہ بھینس ہمارے پاس بہت عرصے رہی۔ ہم 6 بھائی تھے، سارے رج کے دودھ، مکھن، لسی پیتے تھے۔ دیہات میں زیادہ تر کام جانوروں سے لیا جاتا تھا۔
کھیت میں ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، تیار فصلوں کو منڈی تک پہنچانے اور چاول کو دھان سے علیحدہ کرنے کے لیے بھی بیل سے کام لیا جاتا تھا۔ غرض بہت سے کاموں میں بیل کی مدد اور طاقت سے انسان فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بیجوں سے تیل نکالنے کا کام بھی بیل ہی انجام دیتے۔ کھیت میں ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، تیار فصل کو منڈی تک پہنچانے اور چاول کو دھان سے علیحدہ کرنے کے لیے بھی بیل سے کام لیا جاتا تھا۔ غرض بہت سے کاموں میں بیل کی مدد اور طاقت سے انسان فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بیجوں میں سے تیل نکالنے کا کام بھی بیل ہی انجام دیتے تھے۔ جس جگہ تیل نکالا جاتا اسے کولو کہتے تھے۔ یہ لکڑی کی چکی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں بیج بھرنے کے بعد ایک موٹی سی گول چکنی لکڑی کے ساتھ میل باندھ کر چکر لگوائے جاتے ہیں۔ بیل کی مدد سے اس کا درمیانی حصہ گھومنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بیج پس جاتے اور ان سے نکلنے والا تیل ایک نالی سے گزرتا ہوا برتن میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ گول گھومنے کی وجہ سے اسے چکر نہ آئے۔ بیل صبح سے شام تک اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور یہی اس کا کام ہے۔ بیل اپنی دانست میں میلوں کا سفر طے کرتا اور اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی محدود جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ بالِ تیلی کا بیل دراصل عوام ہے جنہیں ذات، برادری اور مذہب و مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر کے انہیں ایک پہیے کے ارد گرد گھومنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح بیل آنکھوں پر پٹی باندھے کولو کے گرد گھومتا ہے اور اسے اپنی قوت کا ادراک نہیں ہوتا، اسی طرح عوام ذات، برادری، قبیلے اور مسلک میں بٹے رہ کر ایک مشترکہ جدوجہد کی راہ ہموار نہیں کر پاتے۔ موجودہ سیاسی نظام میں سیاسی جماعتیں نئے نام کے ساتھ میدان میں آتی ہیں۔ میرٹ کی بالادستی، عدل و انصاف اور ترقی کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کے دعوے دار وہی پرانے رہنما ہوتے ہیں جو نسلوں سے عوام کے معاشی استحصال میں مصروف عمل رہے۔ بیل سے کولو چلا کر سرسوں سے تیل نکالنے کا طریقہ صدیوں پرانا ہے، جو آج کے جدید دور میں خال خال ہی نظر آتا ہے۔ آج بھی دیہات میں سر پر تیل لگانے یا اچار میں ڈالنے کے لیے کولو کے تیل کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ہماری مرحوم ماں اس تیل کو میٹھا کر کے ساگ اور پراٹھے پکاتی تھی۔ ان دنوں گیس تو نہیں تھی۔ ہماری والدہ مٹی کے چولہے پر بڑی سی کڑھائی میں تیل ڈال کر نیچے لکڑیوں کو آگ لگا دیتی تھی۔ لکڑیاں ہمارے اپنے کھیتوں میں پھلائی یا ککر کی ہوتی تھیں۔ ساری رات آگ جلتی رہتی تھی، کمرہ بھی گرم رہتا تھا اور کڑوا تیل میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ عمل عام طور پر سردیوں میں ہوتا تھا۔ پانی والی جگہ جہاں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا وہاں سن، جس کو سوتری کہتے تھے، پٹ سن سے ملتی جلتی تھی۔ اس کی چھال سے ہم چارپائیاں وغیرہ بناتے تھے۔ ایک طرف انسان کے خونی رشتوں سے اعتبار کے اٹھ جانے اور دوسری طرف تیزی سے ترقی کرتے ہوئے سماج میں طمع، ہرس اور لالچ ہے۔ بے شک مصنوعی کھادوں کی مدد سے حاصل کیے جانے والا اناج کبھی بھی خالص مٹی کا سینہ چاک کرنے والی فصل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ پہیے کے چلنے سے ترقی کا عمل تیز ضرور ہوتا ہے، مگر انسان کی طمع اور لالچ میں اضافہ اور مصنوعی زندگی نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں پولوشن نام کی نہیں تھی، گاؤں میں بجلی نہیں تھی، نانی کی کہانیاں ہماری انٹرٹینمنٹ تھی، گاؤں میں کوئی مشین نہیں تھی، ہوا صاف ستھری تھی، شور شرابہ نہیں تھا۔
گھڑی وقت بتانے کے لیے کسی کسی گھر میں تھی، وقت کا اندازہ سورج سے لگایا جاتا تھا یا ریل کو دیکھ کر کہ یہ ڈاک ریل ہے، گاڑی ہے جو روزانہ 2 بجے دن کو گزرتی تھی اور شام 5 بجے کے ڈبے آتے تھے جن کے آگے کالا کوئلے والا انجن ہوتا تھا، یا صبح 9 بجے ایک ریل کار گزرتی تھی۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ریل کی آواز چکلالہ ریلوے اسٹیشن سے سنائی دیتی تھی۔ ریلوے لائن 1890 میں انگریزوں نے بنائی تھی۔ جہازوں کا گراؤنڈ بھی گاؤں کے نزدیک تھا، وہ بھی ہماری زمینوں پر بنا تھا۔ 1935 میں جنگ عظیم دوم سے پہلے انگریزوں نے بنایا تھا، جہاں جہاز کبھی کبھار پھوکر آتا تھا۔ ہم گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے تھے۔ دارالخلافہ بننے کے بعد 1964 میں کچھ آمد و رفت زیادہ ہوئی۔ لیٹرین کھیتوں میں تھی، نہانے کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے کورنگ میں مائیں بہنے جاتی تھیں۔ 1948 سے 1970 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں کشتیاں چلائیں، بسنت کے موسم میں گڈیاں اڑائیں، گڈے لٹو بھی چلائے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، پٹھو گرم بھی کھیلا، اور اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ چینی ابارہ خانے والا کھیل اور چھپا چھپائی بھی کھیلا، اور دوپٹے سے کوڑا بنا کر کوکلا چھپاتی بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا، پین کے ہلارے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں اور کتابیں پڑھی اور سلیٹ پر سلیٹی سے سوال حل کیے، لکڑیوں سے پکی روٹی اور دال گوشت بھی کھایا، اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر سکول جاتے اور اس پر بیٹھتے، تیسری کلاس تک شیشم کے پیڑ کے نیچے کلاس لگا کر پڑھا، تختی بھی گاچی سے دھوئی اور قلم بنا کر سیاہی سے لکھی، پینسل سے لائنیں لگا کر گنتی بھی لکھی اور پہاڑے بھی لکھے، تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا اور خود بھی چلایا، گندم بھی درانتیوں سے کاٹی اور بیلوں سے گا بھی گایا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے نہائے، نالوں دریاؤں میں تیرا اور غوطے بھی کھائے اور مچھلیاں کنڈیاں لگا کر پکڑیں، محلے گاؤں کے درخت سے بیر اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں دوستوں رشتہ داروں کے لیے عید ملنے بھی گئے، اپنے ہاتھوں سے عید کارڈ لکھ کر بھیجے۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کے ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے دلیپ کمار اور مدھو بالا کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور اکمل کمال، سدھیر، الہ الدین اور نیلو فردوس اور نغمہ کی فلمیں شوق سے دیکھیں، ریڈیو سے پوٹھوہاری پروگرام اور بیت سن کے خوش ہوئے، آپ کی فرمائش میں خط لکھ کر پسند کا گانا سنا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی، نانی سے جنوں، بھوت اور دیو کی کہانیاں سنی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے، مگر وہ آخری تھے ہم، کبھی وہ بھی زمانے تھے سب چھت پر سوتے تھے، مٹی کے سین پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، بعد میں بجلی آنے کے بعد ایک سٹینڈ والا پکھا بھی چھت پر ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ
کہ پنکھے کے سامنے کس کی منجی نے ہونا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، جب تک ڈانٹ نہ پڑے ڈھیٹ بن کر سوئے رہتے، اور آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلے دن بھی منجی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا ہے تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر در اصل جاہل زمانہ آ گیا۔ بوڑھا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن ہم ابتدائے آفرینش سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہماری نسل کے لوگوں نے صدیوں سے چلا آ رہا ہاتھ سے چکی پیسنے کا دور بھی دیکھا ہے، سرسوں کے تیل کے دیے جلائے ہیں، رسی اور ڈول سے پانی نکالا ہے، پیدل سفر کا زمانہ دیکھا ہے، کلاڑے سے لکڑیاں پاڑنے کا دور دیکھا ہے، اور آج موبائل، کمپیوٹر، ہوائی جہاز اور سیٹلائٹ کا دور بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ دو رویہ نعمت نہ اس نسل سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حصے میں آئی تھی اور نہ بعد میں آنے والوں کو نصیب ہوگی۔ یہ وہ واحد نسل ہے جس نے دونوں طرح کے زمانے دیکھے ہیں، اور یہ شرف صرف اسی نسل کے حصے میں آیا ہے۔ لاک ڈاؤن اور کرونا نہیں تھا، وہ بھی دیکھا، ایک دوسرے سے ملے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ اب تو تنہائی اور لاک ڈاؤن، کرونا نہ بھی ہو تو لاک ڈاؤن ہی رہتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان باتوں کے، ان الفاظ کے راوی ہیں راجہ قدیر، اور انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے ایک منظر کشی کی جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔